جاتا ہے کتنے ظالم ہیں تیرے شہر کے لوگ فراز، قتل کر کے پوچھتے ہیں جنازہ کس کا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، میرا تیرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہی وہ بات ہے جو ہم سب کو ایک کر رہی ہے، یہی وہ بات ہے جو ہم کو آگے بولنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ اگر ہم نہیں بولیں گے، آپ نہیں بولو گے، وہ نہیں بولیں گے تو سچ کون بولے گا؟ سچ کوئی بھی نہیں بولے گا، نہ یہ لوگ ہمیں بولنے دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے دیکھنے والوں کو سید صدیر انصافی کا سلام۔ نہ میں کوئی تجزیہ کار ہوں، نہ میں کوئی صحافی ہوں، نہ میں کوئی جرنلسٹ ہوں، لیکن جیسے آپ کے دل میں وطن عزیز سے محبت ہے، ایسے ہی میرے دل میں بھی وطن عزیز کے لیے محبت ہے۔ آج میں آپ سب کے سامنے کچھ الفاظ رکھوں گا ارشد شریف کے حوالے سے۔ میں نہ کوئی ایسے کوئی ایجوکیٹڈ بندہ ہوں، لیکن ایز اے پاکستانی میں اپنے ملک سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، لیکن میرا سر اس وقت شرم سے جھک جاتا ہے جب میں یہ حالات مناظرہ دیکھتا ہوں۔ ارشد شریف کو کینیا کے شہر نیروبیا میں قتل کیا گیا، روڈ پہ جاتے ہوئے ان کے ساتھ ایک ڈرائیور تھا۔ ارشد شریف پاکستان سے کیوں گئے دبئی، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ پھر دبئی میں ارشد شریف کا ویزا ختم ہوا، ان کو دوبارہ ویزا نہیں لگانے دیا، ان کو واپس پاکستان بلا رہے تھے۔ وہ واپس پاکستان کیوں نہیں آنا چاہتے تھے؟ کیونکہ وہ ایک سچے آدمی تھے، ایک محب وطن آدمی تھے، ایک نڈر آدمی تھے۔ ارشد شریف نے پاکستان آرمی، پاکستان ملٹری کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے، وزیرستان میں راہ ضرب عضب آپریشن میں، وزیرستان کے علاوہ سوات میں پاکستان آرمی کے ساتھ تھے۔ میں آج ان پہاڑوں میں بیٹھ کے آیا ہوں آپ کے سامنے بات کرنے، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے دل کی باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ میں نے بہت دفعہ ویڈیو ریکارڈ کی، پھر بند کی، پھر ریکارڈ کی، پھر بند کی، لیکن آخر کار میں نے فیصلہ کیا کہ آج میں دو چار باتیں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کے سامنے رکھوں گا۔ تمام میرے پاکستانی بھائیوں، ارشد شریف کو کیوں قتل کیا گیا؟ کیونکہ وہ سچ بولتا تھا، سچ بولنے کی سزا ان کو دی گئی۔ ارشد شریف کے قتل کے پیچھے کون لوگ ملوث ہیں ان کو کون نہیں جانتا؟ ارشد شریف، عمران خان صاحب گزشتہ روز پشاور میں وکلا کنونشن میں کہہ چکے ہیں کہ ارشد کو قتل کرنے والے وہی چار لوگ تھے جنہوں نے بند کمرے میں عمران ریاض، عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، سابقہ وزیر اعظم ہیں، ان کو اور ارشد شریف کو راستے سے ہٹانے کی کے لیے پلاننگ کی۔ چار لوگ کون تھے؟ چار لوگ کا تعلق کن اداروں سے تھا، کن سیاسی پارٹیوں سے تھا، وہ آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ لیکن میں آج آپ کے سامنے بات یہ کروں گا کہ ہم اس دیش میں رہتے ہیں، ایسے دیش میں جس کو کلمے کے نام پہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، میرا تیرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہی وہ بات ہے جو ہم سب کو ایک کر رہی ہے، یہی وہ بات ہے جو ہم کو آگے بولنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ اگر ہم نہیں بولیں گے، آپ نہیں بولو گے، وہ نہیں بولیں گے تو سچ کون بولے گا؟ سچ کوئی بھی نہیں بولے گا، نہ یہ لوگ ہمیں بولنے دیں گے۔ لیکن آخر ایک دن ضرور یہ وہ نہیں ہے کہ بٹو کل بھی زندہ تھا، بٹو آج بھی زندہ ہے، یہ نعرے نہیں ہیں، یہ لوگ سیاسی مفادات کے لیے ہمیں اور آپ کو استعمال کر رہے ہیں۔ آج کوئی بول رہے، کوئی سیاسی لیڈر اٹھ کے کہ ارشد شریف کل بھی زندہ تھا، ارشد شریف آج بھی زندہ ہے اور ارشد شریف کل بھی زندہ ہوگا، تو پھر بات ہم کریں گے کہ یہ لوگ واقعی ہم پاکستان سے محبت کرنے والے، یہ مفاد پرست سیاسی ٹولے، عرص و دراز سے ملک کو لوٹنے والے، ان کے خلاف ارشد شریف نے کھڑے ہو کے بات کی۔ ارشد شریف کو اس کی سزا دی گئی۔ رجیم چینج آپریشن پر جب عمران خان نے کانفرنس بلائی، ایاز امیر صاحب تھے اس میں، عمران ریاض خان صاحب تھے اس میں، ارشد شریف تھے اس میں، صابر شاکر کو ملک سے انہوں نے بھگا دیا تھا۔ ارشد شریف نے کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ انہوں نے عمران خان دورہ روس پہ گئے، انہوں نے امریکہ کو انفارم کیا کہ عمران خان کیوں گئے روس؟ کس نے اس بات کی؟ کسی نیوز چینل نے بتایا تھا آپ کو کہ امریکہ کو کس نے بتایا ہے؟ کسی نے نہیں بتایا۔ ارشد شریف واحد آدمی تھا جس نے بتایا کہ عمران خان روس کیوں گیا۔ یہ ہماری صفوں میں غدار موجود ہیں، ہمارے اداروں میں غدار موجود ہیں۔ آج کوئی ایسا پاکستانی ایک بندہ اٹھے، غریب آدمی، کیا وہ عدالت میں جا کے اپنے لیے انصاف مانگ سکتا ہے؟ نہیں مانگ سکتا۔ فوری انصاف نہیں ملتا، عرصوں دراز گزر جاتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں توشہ خانہ کھولو، کبھی کہتے ہیں پاناما کھولو، کبھی کہتے ہیں پاجامہ کھولو۔ یہ لوگ ہمارا اور آپ کا وقت ضائع کر رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو انہوں نے الو کے پٹھے بنایا ہے، یہ نہ ہمیں کچھ سمجھ رہے ہیں۔ اگر بات کی جائے پاکستانی، آپ بھی بولیں، سچ کا ساتھ دیں۔ عمران خان آج اکیلے 14 سیاسی جماعتیں اس کے سامنے کھڑی ہیں۔ عمران خان کیوں اکیلے؟ کیونکہ وہ سچا آدمی ہے۔ میں عمران خان کے ساتھ ہوں، تو عمران خان کے ساتھ ہے، وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔
ہمارا تعلق کہاں سے؟ ہمارا تعلق غریب ہے. ہم 2 وقت کی روٹی کمانے میں ہمیں پورا دن لگ جاتا ہے. ایک دن کا خرچہ نہیں پورا کر سکتے ہم اپنے گھر کا. ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. ہم اس لیے عمران خان کے ساتھ ہیں کہ ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے. یہ لوگ آتے ہیں 5 سال حکومت کرتے ہیں, حکومت کر کے بوری بسرا پکڑا, وہ گئے بھائی. دوسرا آیا زرداری آیا, اس نے 5 سال کیے. 5 سال بعد کون آیا؟ نواز شریف آیا. سنتے ہی آ رہے ہیں. میری 27 سال عمر ہے, میں سنتا ہوں کبھی نواز شریف, کبھی زرداری, کبھی فضل الرحمان, کبھی محمود خان. تاریخ میں پہلی دفعہ محمود خان اور فضل الرحمان کو اسمبلیوں سے کس نے نکالا؟ عمران خان نے نکالا. فضل الرحمان آتا ہے, مفاد پرستوں کے ٹولے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, توتا توتا میما میما کرتے ہیں. عمران خان آیا اسمبلی میں, عمران خان نے ان 4 چوروں کو اسمبلی سے باہر بگایا. آج اسمبلی سے باہر بیٹھے. پیچھے 9 حلقوں کے الیکشن ہوئے, 9 میں سے 6 عمران خان نے جیتے. عمران خان نے کس کو شکست دی؟ احمد ولی خان کو دی. احمد ولی خان کون ہے؟ اسفندیار ولی خان کے بیٹے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی سے ان کا تعلق ہے. عوامی نیشنل پارٹی ساری زندگی پٹھانوں کے نام پہ سیاست کرتی رہی. مولانا فضل الرحمان صاحب کون ہے؟ مجھے تو شرم آ رہی ہے. میں لاہور میں تھا, میں نے لبرٹی چوک میں دوران انٹرویو, میں آپ کو کلپ لگا کے دکھا دوں گا, میں نے ایک پاکستانی بہن سے پوچھا, میں نے کہا فضل الرحمان لیڈر نہیں ہے. اس نے مجھے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے, تم فضل الرحمان کو لیڈر کہتے ہو. میرے پاس الفاظ ہی نہیں تھے, میں پیچھے ہٹ گیا. میں نے کہا بھائی تم سچ کہتے ہو. کون ہے یہ لوگ؟ یہ لوگ مفاد پرست ہیں. یہ انہوں نے پاکستان کو ایک رکھیل بنایا ہے. آتے ہیں, کھاتے ہیں, کر کے نکل جاتے ہیں. نواز شریف کدھر ہے؟ لندن میں بیٹھا ہے. کل ارشد شریف کو کینیا میں قتل کیا گیا. نواز شریف نے کوئی میسج نہیں دیا, کوئی ٹویٹ پہ پیغام نہیں دیا. وہاں پہ دیوالی کا کیک کاٹ رہے. کوئی پاکستانی کونسلیٹ کے لوگ نیروبیا میں, تصویریں میں لگا کے دکھا دیتا ہوں, گیمیں کھیل رہی ہیں سامنے ان کے آفس ہولڈر کے ساتھ. کیا یہ لوگ پاکستان کا کیس لڑیں گے؟ یہ پاکستان کا مقدمہ لڑیں گے؟ بات کرتے ہیں یہ ارشد شریف پہ تحقیقات کی. ارشد شریف کو تحقیقات ہونی چاہیے, فوری تحقیقات ہونی چاہیے, انٹرنیشنل لیول پہ ہونی چاہیے. اقوام متحدہ کو چاہیے اس کی تحقیقات کرے. ارشد شریف کو کینیا میں, پاکستانی نیشنلٹی ہولڈر کو کینیا میں قتل کیا گیا. یہ وہ وقت نہیں ہے ریمانڈ ڈیوس آ کے لاہور میں لوگوں کو دن دہاڑے گولیاں مار کے وہ زرداری صاحب اس کو چھوڑ دیں, واپس چلا جائے. ارشد شریف کو قتل کیا گیا ہے. ISPR نے کل بتایا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. ہاں ہر صورت میں ہونی چاہیے, لیکن جہاں پہ ان کی تحقیقات کا مطالبہ ہے, تحقیقات کرنے والے مطالبات کرتے ہیں کہ تحقیقات کریں. تحقیقات کون کرے گا؟ پاکستانی ایجنسیاں کریں گی. پاکستانی آرمی کو چاہیے فوری رابطہ کرے ان سے, نیروبیا کینیا سے, کہ بھائی ہمارے پاکستانی شہری کو چھوڑ دو. ارشد شریف صحافی تھا, چھوڑ دو. ارشد شریف کا تعلق ایک میڈیا گروپ سے تھا. ارشد شریف از اے پاکستانی, اس کے پاس گرین کارڈ تھا. ارشد شریف کی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ تحقیقات کی بات کرتے ہیں تو مجھے وہ شعر یاد آ جاتا ہے, کتنے ظالم ہیں تیرے شہر کے لوگ فراز, قتل کر کے پوچھتے ہیں جنازہ کس کا ہے. یہ لوگ دن دہاڑے لوگوں کو گولیاں مار دیتے ہیں, اوپر سے کہتے ہیں تحقیقات کریں. سچ بولنے کی جرت کسی میں نہیں. پاکستانی لوگ سچ بولنے والوں کو ملک سے بھگا دیتے ہیں, چوری کرنے والے خود بھاگ جاتے ہیں. غریب عوام ہے جو ساری زندگی ذلیل ہو رہی ہے. یہ طوطا میاں کی کھیل نہیں چلیں گے. اب اٹھو پاکستانیوں, اپنا مقدمہ خود لڑو. ہم سیاستدان ہمیں کہیں جی چلو تم اسلام آباد آؤ, ہم یہاں سے دیہڑیاں چھوڑ کے اسلام آباد جائیں. کوئی کہتا ہے لاہور آؤ, ہم لاہور جائیں. میرے پاکستانیوں اپنی وطن کے لیے کھڑے ہو. یہ کوئی نہیں اس کے بعد ہو, ایک ہی بندہ ہے جو لڑ رہا ہے پاکستان کا مقدمہ. مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں اس کو نہ مار دیں. یہ اس کے خلاف انہوں نے 4 لوگوں نے بند کمرے میں بیٹھ کے باتیں کی ہیں کہ عمران خان ہے, یہ پیچھے نہیں ہٹے گا, یہ بکے گا نہیں, یہ ہٹے گا نہیں, اس کو مار دیتے ہیں, راستے سے ہٹا دیتے ہیں. 4 لوگ کون تھے؟ میں بتاؤں آپ کو 4 لوگ کون تھے. آپ کو نہیں پتا 4 لوگ کون ہیں؟ مجھے 17 سال ہو گئے, میں عمران خان کے کلمے پڑھ رہا ہوں, لوگوں کو کہہ رہا ہوں بھائی عمران خان کو ووٹ دو. عمران خان کو کیوں ووٹ دو؟ عمران خان وطن سے محبت کرتا ہے. عمران خان یہاں سے پیسہ لے کے لندن نہیں بھاگتا, لندن سے اس نے کمائے ہیں, پاکستان لے کے آیا ہے. یہ لوگ باتیں کرتے ہیں عمران خان کے خلاف. پاکستانی بچہ عمران خان کے ساتھ ہے. آپ نون لیگ کے کسی MNA سے پوچھ لو, پیپل پارٹی کے کسی سینئر بندے سے پوچھ لو کہ واقعی عمران خان چور ہے. قسم دو ان کو, حلفاً ان سے پوچھو کہ بھائی عمران خان چور ہے. یہ آپ کو بتا نہیں سکتے عمران خان چور ہے. یہ لوگ اپنی مفادات کے لیے کھڑے ہیں, یہ لوگ اپنے مقصد کے لیے کھڑے ہیں. نواز شریف کس کو نہیں پتا چور؟ اسحاق ڈار کس کو پتہ ہی نہیں چور؟ اسحاق ڈار کو لندن سے کون لے کے آیا ہے؟
शहबाज शरीफ साहब लेके आए, पाकिस्तान का जो मैं नाम लूंगा तो वो मुझे हटा देंगे रास्ते से, हटा दें कोई परवाह नहीं है, लेकिन ये मेरा जो है ना एक मिशन है और इंशाल्लाह ये मिशन मैं जारी रखूंगा अल्लाह के सामने। ना मुझे फेमस होने का शौक है, ना मुझे पैसे का शौक है। एज अ पाकिस्तानी मैंने सीखा इमरान खान से कि सच क्या है और गलत क्या है। सच ये कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आज़म है, अक़वाम मुत्तहिदा जाते हैं, वहाँ असम्बली में खड़े होकर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते हैं, हाथ उनके कांपते हैं, कलमा वो नहीं पढ़ सकते असम्बली में, बात उनको करनी नहीं आती। उन्होंने इमरान खान को कॉपी करके वो बनाया, सारा कुछ उधर पेश किया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को सपोर्ट करने पे। आप लोग फिर जो लोग कहते हैं शहबाज शरीफ वहां से लंदन गए, लंदन से किसको लेके आए? अरबों खरबों रुपए की चोरी करके इसहाक डार भाग गया था। इसहाक डार को पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे में लेके आए इस्लामाबाद और रातों रात उसको वजीर खजाना बना दिया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। पाकिस्तानी शर्म मुझे आती है कि मैं कहता हूँ इसहाक डार लंदन से पाकिस्तान आ गए, ना उनको अदालत ने बुलाया है, ना उनको नैब ने बुलाया है, ना उनको FIA ने बुलाया है। ये क्या ड्रामा लगाया है? मरियम नवाज को पासपोर्ट मिला, मरियम नवाज तो कहती थी मुझे पासपोर्ट प्लेट में रख के दे दो, मैं नहीं लूंगी। अगले दिन पासपोर्ट मिला, कल पे वो चली गई लंदन। आज वो नवाज शरीफ के साथ उन्हीं रिहाइशगाह पे रहती है, उन्हीं फ्लैटों में, बिल्डिंगों में रहती है जिन पे उन्होंने नवाज शरीफ ने असम्बली में कल कसम खा के कहा था, हल्फन कहा था कि एवन फील्ड मेरा नहीं है, वो प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में नहीं है। आज मरियम नवाज वहीं पे रहती है। मरियम नवाज गई है नवाज शरीफ को लाने, नवाज शरीफ आएगा, केस खत्म कर देंगे ये लोग। इन्होंने यही करना था, इमरान खान को हटाने का मकसद ही यही था कि हम अपने केस खत्म करेंगे, हम लड़ेंगे यहाँ पे। किसका केस मुकदमा लड़ेंगे? ये मेरा आपका मुकदमा नहीं लड़ते। इनको क्या पता, ये जिस पहाड़ी पे मैं बैठा हूँ यहाँ पीछे इलाका है सारा, ना वहाँ पे स्कूल है, ना वहाँ पे पानी है, ना वहाँ पे बिजली है। वहाँ पे बंदा बीमार हो जाता है, उसको 6 घंटे लगते हैं, अस्पताल लेके जाते हैं, 6 घंटे में वो बेचारा रास्ते में मर जाता है। मैंने वीडियो बनाई है, यहाँ पे लोगों से बात की, यकीन मानो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ कि ये इलाका, यहाँ के लोग कैसे गुजारा करते हैं। ना उनके बच्चे पढ़ते हैं, ना उनके पास घर में किताब को कोई जानता है, और ये लोग लंदन में जाके, मैंने बंदे से बात की, वो कह रहा है यहाँ का MNA है नवाज शरीफ का दामाद कैप्टन सफदर। मैंने कहा सर आपने कैप्टन सफदर को देखा है? कहता हाँ मैंने देखा था, यहाँ पे आया था। कहता है मैंने यहाँ पे अगले साल जब आना है तो मैंने यहाँ पे बस लेके आनी है, मैंने यहाँ पे ट्रक लेके आनी है, वो यहाँ पे खोते नहीं आ सकते, यहाँ की सड़कें आके देख लो। शर्म आनी चाहिए कैप्टन सफदर को। मैंने कहा सर उसके बाद आपने कैप्टन साहब को देखा है कि नहीं देखा? कहता है मैंने कैप्टन सफदर को देखा है। मैंने कहा कहाँ देखा? कहता है मैं गया था बाजार, यहाँ से 6 घंटे यहाँ से बाजार को लगते हैं। कहता है मैं बाजार गया, वहां पे मैंने टीवी पे देखा मरियम नवाज और ये दोनों पासपोर्ट ले रहे थे, लंदन जा रहे थे, और यहाँ के MNA को लोग ही नहीं देखते, और ये कहते हैं हमने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना है। इन्होंने मेरा, आपका और गरीब लोगों के मुकदमे नहीं लड़ने हैं। ये तोता मियाँ का खेल है। नवाज शरीफ आया, जरदारी गया, जरदारी आया, किसकी तहकीकात हुई है? अरशद शरीफ की तहकीकात की बात कर रहे हैं ये लोग। जुल्फिकार अली भुट्टो को यहाँ पे शहीद किया गया, उसकी तहकीकात नहीं हुई। लियाकत अली खान को मारा गया, उसकी शहीद वो तहकीकात नहीं हुई। बेनजीर को मारा, उसकी तहकीकात नहीं हुई। बेनजीर को जब मारा पीछे गवर्नमेंट किसकी थी? पीपल पार्टी की थी। सदर जरदारी साहब थे, वजीर आजम गिलानी साहब थे। क्या उन्होंने कभी कोई एक कमेटी तश्कील दी है, कोई कमीशन बनाया है कि तहकीकात करो? किसी ने नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने इन लोगों को फंसाया है। बाना इमरान खान ने, पनामा शनामा कुछ भी नहीं था, ये अल्लाह ताला का अजाब था। ये लोग फंसे। और पाकिस्तानियों कभी भी इन लोगों के पीछे मत भागना, अपने मुल्क के लिए खड़े होना, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खड़े होना। और मैं ये कहता हूँ कि एक ही बंदा है जो वतन और हम आप सबका मुकदमा लड़ रहा है इंसान के सामने, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? मुझे बताओ। इमरान खान को पैसा चाहिए, वो पैसे से क्या करेगा? उसके बच्चे लंदन में बैठे हैं, उसको पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। उसकी बीवी, जो एक्स बीवी वाइफ है जुमैमा गोल्डस्मिथ, वो तो खान साहब को कह रही थी तुम आओ लंदन, मैं तुमको बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर बना दूंगी। इमरान खान ने कहा नहीं, मुझे इज्जत मिली पाकिस्तान से मिली, मुझे शोहरत मिली पाकिस्तान से मिली, मुझे दौलत मिली पाकिस्तान से मिली। सबसे बड़ी दौलत वो अपनी इज्जत को समझता है, वो पैसे को नहीं समझता। 2 घंटे टीवी पे बैठ जाता है, 500 550 अरब इकट्ठे कर लेता है। ये लोग सालों साल आके यहाँ गरीब अवाम के टैक्स के पैसे लेके चोरी करके भाग जाते हैं। क्या मरियम नवाज ने कल ट्वीट किया? क्या कहा मरियम नवाज ने? मरियम नवाज ने यही कहा कि मेरी वालदा को लंदन से लाया गया था,
وہ ڈیڈ باڈی وہاں سے لائی گئی تھی، یہ لوگ یہ کیا کہہ رہے تھے، دل لوگوں کے توڑ دیے تھے مریم نواز کا ٹویٹ دیکھ کے. مجھے خود بڑا افسوس ہوا، مجھے کیا پتا ٹویٹر کیا ہوتا ہے، مجھے کیا پتا فیس بک کیا ہوتا ہے. میں نے عمران خان کو دیکھا، سنا، سمجھا عمران خان کو میں، اور آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. آپ سب پاکستانیوں کھڑے ہو جاؤ، ہر پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جاؤ. یہ کتنے ارشد شریف کو ماریں گے، یہ کتنے شابر شاکر کو بگائیں گے، یہ کتنے لوگوں کو ڈرائیں گے، یہ کتنے لوگوں کو دھمکائیں گے. یہ لوگ آتے ہیں، کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں. بیلجیم، فرانس میں انہوں نے محل بنائے ہیں. کوئی پوچھے ان سے، عدالت پوچھے، ایف آئی اے پوچھے، نیب پوچھے. نیب کا تو انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. 40 کروڑ سے کم کی کرپشن کی تحقیقات نیب نہیں کرے گا. او بھائی 40 کروڑ کی کرپشن کون کرتا ہے؟ یہ لوگ کرتے ہیں. میں اور آپ کیا کریں گے؟ 10 روپے کی نہیں کر سکتے. جاؤ کسی سے 10 روپے چوری کرو بازار میں، تمہیں بازار والے کھڑے ہو کے مار مار کے تمہارا کھانا خراب کر دیتے ہیں. یہ لوگ آتے ہیں، لوٹ کے چلے جاتے ہیں. طوطا میاں کی کہانی بنائی ہوئی ہے. آپ سب نے لڑنا ہے، آپ سب نے کھڑے ہونا ہے. پاکستان کے لیے لڑنا ہے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے لڑنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت ضرور آئے گا جب پاکستان ترقی کرے گا. پاکستان زندہ باد.